السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مکاشفۃ القلوب سے آج کا درس ہے غفلت کے مضمون پر۔ غفلت سے شرمندگی بڑھتی ہے اور نعمت زائل ہوتی ہے، خدمت کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے یعنی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، حسد زیادہ ہوتا ہے اور ملامت و پیشمانی کی فراوانی ہوتی ہے۔ ایک حکایت یہاں پر تحریر ہے۔ ایک صالح آدمی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اے ابا جان، آپ کیسے ہیں اور کیا حال ہے؟ باپ نے جواب دیا، ہم نے زندگی غفلت میں گزار دی اور غفلت ہی میں مر گئے۔ زہر الریاض میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ملک الموت سے بھائی چارہ یعنی دوستی تھی۔ ملک الموت یعنی موت کے فرشتے سے دوستی تھی، کس کی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ ایک دن ملک الموت حاضر ہوئے، یعنی موت کے فرشتے جو تھے وہ حاضر ہوئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا، تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کو؟ سوال کی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں، ملنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایک بات کہنی ہے۔ ملک الموت بولے، کہیے کیا بات ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جب میری موت قریب آ جائے اور تم روح قبض کرنے کو آنے والے ہو تو مجھے پہلے سے آگاہ کر دینا۔ ملک الموت نے کہا، بہتر ہے، میں اپنی آمد سے پہلے آپ کے پاس 2-3 قاصد بھیجوں گا، یعنی پیغام دینے والے کو کہتے ہیں، کسی کا پیغام پہنچانے والے کو قاصد۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا اور ملک الموت روح قبض کرنے کو پہنچے تو آپ نے کہا، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اپنی آمد سے پہلے میری طرف قاصد بھیجو گے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے قاصد کا جو وعدہ تھا میں نے پورا کیا ہے، پھر آیا ہوں۔ پہلے تو آپ کے بال جو سیاہ تھے وہ سفید ہوئے، یہ پہلا قاصد تھا۔ پھر بدن کی چستی و توانائی ختم ہوئی، یعنی بدن میں جو طاقت اور تندرستی تھی وہ ختم ہوئی، یہ دوسرا قاصد تھا۔ اور بعد میں آپ کا بدن جھک گیا، یہ تیسرا قاصد تھا۔ اے یعقوب علیہ السلام، ہر انسان کے پاس میرے بھی 3 قاصد آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زمانہ گزر گیا اور گناہوں کو چھوڑ گیا، موت کا قاصد آ پہنچا اور دل خدا سے غافل ہی رہا۔ تیری دنیاوی نعمتیں دھوکہ اور فریب ہیں اور دنیا میں تیرا ہمیشہ رہنا محال اور کذب محض ہے، یعنی صرف اور صرف ایک جھوٹ ہے۔ شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے بیمار مرد صالح کی عیادت کو گیا، یعنی مزاج پرسی کو گیا، جن کا شمار مشائخ کبار میں ہوتا تھا، یعنی بڑے بزرگوں میں ہوتا۔ میں نے ان کے گرد ان کے شاگردوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ شیخ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے۔ میں نے کہا، اے شیخ، کیا آپ دنیا پر رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، میں اپنی نمازوں کے قضا ہونے پر رو رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ تو عبادت گزار شخص تھے، پھر نمازیں کس طرح قضا ہوئیں؟ انہوں نے فرمایا، میں نے ہر سجدہ غفلت میں کیا اور ہر سجدے سے غفلت میں سر اٹھایا اور اب غفلت کی حالت میں مر رہا ہوں۔ پھر ایک آہ بھری اور یہ کہا، میں نے اپنے حشر یعنی قیامت کے دن اور قبر میں رہنے کے بارے میں سوچا، جو عزت و وقار والے وجود کے ساتھ مٹی کا رہین ہوگا اور مٹی ہی اس کا تکیہ ہوگا۔
میں نے یوم حساب کی طوالت یعنی اس کے لمبے ہونے کے بارے میں سوچا اور اس وقت کی رسوائی کا خیال کیا جب نامہ اعمال مجھے دیا جائے گا، مگر اے رب ذوالجلال میری امیدیں تیری رحمت کے ساتھ ہیں، تو ہی میرا خالق اور میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یقیناً انسان ہمیشہ اپنی غفلت کی وجہ سے خواہشات نفسانی کے پیچھے اور دنیا کے حصول کے خاطر ہر موڑ پر دنیا کے طلب کے لیے وہ جس انداز میں سرگرم رہتا ہے اور عبادتوں کو بھول جاتا ہے، اللہ عز و جل کو یاد کرنا بھول جاتا ہے اور اپنی زندگی اسی غفلت میں گزارتا ہے۔ نماز میں بھی ٹھہرتا ہے تب بھی اسے دنیا کی فکر ہوتی، سجدے میں رہتا ہے تب بھی اسے دنیا کی فکر ہوتی، ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھاتا پھر بھی دنیا ہی طلب کرتا ہے، آخرت کے بارے میں وہ سوچتا نہیں۔ گویا کہ وہ ایسی غفلت میں ہے کہ جس سے جاگنا ہر ایک شخص کی وقت سے پہلے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیدار کرے اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے کچھ کر لے، ورنہ پھر معاملہ یہی ہوگا کہ زندگی تو ختم ہو جائے گی اور معاملات ہمارے دنیا کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ لہذا فضا سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے ویڈیو اگر پسند آ رہا ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔